میرا دوسرا سوال ہے جو بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ قاتل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھا؟ اس کا نام ذرا بتا دیجیے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصل میں اس کا واقعہ یہ ہوا کہ میں اسباب کی طرف بعد میں جاؤں گا، پہلے آپ صرف نام ذکر کر دیجیے۔ اس کا نام ہے ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی۔ اچھا، یہ ایرانی تھا۔ اچھا، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ ایران میں ابھی بھی اس کا دربار موجود ہے؟ بالکل۔ ارشاد پٹی کی پوڈ کاسٹ کے اندر یہ سوال ہوا تھا شہنشاہ نقوی سے، تو اس نے جواب میں آئیں بائیں شائیں کیا ہے۔ اس سے تو بہت ساری باتوں میں آئیں بائیں شائیں کی ہے، اپنے اصلی قرآن کے بارے میں بھی مکر گیا، اپنے بارے میں امام کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ وہ غار میں نہیں، ادھر ہی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جی جی، تو اس کے تو شیعت نے بھی کلاس لی کہ کیا ہو گیا، بہت ساری باتوں سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر میں وہ کلپ بھی لگواؤں گا کہ جہاں پر اس نے بذات خود تسلیم کیا کہ ہاں ایران میں ہے۔ ابو لولو فیروز، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، ایران میں علامتی مزار ہے، لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ خبر ہے نہیں سر، اور شیعہ اسے بابا شجاع الدین، ابھی میں آگے کرتا ہوں کہ آگے وہ بند کر دیا گیا، شیعہ اسے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپوت قرار دیں۔ 2010 میں مسلمان علماء کی عالمی تنظیم نے اپیل کی کہ ابو لولو فیروز کا مزار مسمار کر دیا جائے، مگر ایرانی حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کئی شیعہ علماء نے تو کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ ابو لولو فیروز کے بارے میں دیکھیں، میں نے اپنے مجمع میں ایک بات کی تھی، ہماری لوگ نہیں سمجھ پائے اس کو، میرے خلاف شروع ہو گئے۔ ابو لولو فیروز کا حضرت عمر کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کوئی اہل بیت کی محبت میں نہیں تھا۔ دیکھیں کچھ حقائق ہیں، اس کو آپ، یہ فورم نہیں ہے، میں بھی نہیں چاہ رہا یہاں ذکر کرنا، کہ احراق باب زہرا کا واقعہ پیش آیا، بی بی زہرا کے دروازے پہ گئے مولا علی کو لینے کے لیے، ایک لمبی داستان ہے۔ تو کچھ حقائق ہیں جن کا بے سر و پیر نہیں ہے، شیعہ کی بعض باتیں، شیعوں کی بعض باتیں ایسے ہی نہیں ہے ہوا کے اندر، کچھ باتیں ہوئی ہیں، کچھ ہیں، اور کتابوں میں، اہل سنت کی ہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ جو بھی تھا۔ تو یہ والی بات کرنا کہ صاحب یہ یکسر حضرت عمر کے ساتھ ابو لولو فیروز کا جو معاملہ تھا وہ محبت اہل بیت میں نہیں تھا، یہ میں نے ایک تفصیل سے بات کی، ہمارے لوگ نہیں مانے اس بات کو، نہیں سمجھے اس بات کو۔ تو یہ مجوسی تھا، ایرانی تھا جی، اور وہاں سے آیا تھا۔ یہ اصل میں وہاں پر ابھی جو اس کا مزار ہے جس کو رافضیوں نے بابا شجاع الدین کا نام دیا، صرف اس وجہ سے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے جی، اور یہ اسلام کا اہم سپوت اس کو قرار دیا ہے بابا شجاع الدین کا نام دے کر، اور اس کا مزار بنایا گیا۔ اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ جو مزار انہوں نے بنایا ہے، اس کی نیلے کلر کی ٹائل سے اس کو شاہانہ انداز میں ایک عمارت تیار کی گئی ہے، اور یہ ایک مجوسی کا، آگ پرست کا یہ مزار بنایا گیا۔ اور پھر اس میں باقاعدہ بہت سارے شہروں کے اندر یہ جشن بنایا جاتا تھا عمر کشی کے نام سے۔ تو عرب ممالک نے اس پہ احتجاج کیا تھا کہ بھئی یہ عمر کشی کے نام سے ایران کے سارے شہروں کے اندر جشن منایا جاتا ہے، تو اس کو بند کرایا۔ پھر 2010 میں مسلمان علماء کی عالمی تنظیم نے یہ مطالبہ کیا ایران سے، ایرانی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ آپ اس کے مزار کو مسمار کریں، گرائیں، کہ ایک مجوسی ہے، اور مجوسی کا اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلامی کنٹری ہیں، اسلامی ملک ہیں، تو پھر تمہارے ملک کے اندر ایک مجوسی کا مزار کیوں ہے؟ اور اس کو باقاعدہ فاروق اعظم کی یوم شہادت کے دن جشن عمر کشی کے نام سے بھی منایا جاتا رہا۔ پھر اس کے بعض علاقوں کے اندر یہ فیروز کے نام سے بھی جشن منایا جاتا ہے کہ اس دن اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور پھر جب عالمی تنظیم نے مسلمان علماء کی اس کے اوپر مطالبہ کیا تو ایرانی گورنمنٹ نے اس سے انکار کیا کہ یہ مزار ہم نہیں گرا سکتے۔ پھر اس کے بعد جامعہ الازہر نے اس نے مطالبہ کیا اور اس نے فتویٰ دیا کہ بھئی اس کے مزار کو بند کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے، اس کے اندر تم جشن منانے جاتے ہو، سارے جاتے ہو، یہ اس مزار کو گرانے کا مطالبہ کیا جامعہ ازہر نے۔ پھر بھی ایرانی گورنمنٹ نے نہیں مانا، کہا ہم نہیں مانتے۔ تو جامعہ ازہر نے باقاعدہ سفارتی تعلقات ختم کیے ایران کے ساتھ کہ ہم سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے، یہ نہیں چلے گا کہ ایک مجوسی آتش پرست اور اس کا مزار بنے اور فاروق اعظم کا قاتل اس کے مزار پہ جشن منایا جائے، اس کو بابا شجاع الدین کا نام دیا جائے، تو یہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد عالمی دباؤ کو دیکھتے ہوئے پھر اس نے اس کے اوپر تھوڑی سی پابندی لگائی، ابھی چھپ چھپا کے سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ منظر عام پر نہیں